وہ دکھ وہ چاہے تیر کا ہو، کفن کا ہو، تلوار کا ہو، بھوک کا ہو، پیاس کا ہو، دھوپ کا ہو، تپش کا ہو، ایک فرد محسوس کرتا ہے تو کرم کہتے ہیں اسے۔ اور بلا وہ ہوتی ہے جو بستیوں کو لپیٹ میں وہ اجتماعی طور پر نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے شروع سے ہی اس کا نام کر بلا کہ کر کو بلا ہجری نے دیے دیکھی کہ اس رسول کا خاندان جو رحمت للعالمین ہے، جو ساری دنیا کے لیے، کائنات کے لیے، چرندوں پرندوں کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانات کے لیے، حشرات الارض کے لیے، یہاں تک کہ فرشتوں کے لیے بھی رحمت، اس رسول رحمت کی گھر سے اجاڑا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑی بات کیا تاریخ میں کوئی اور کیوں رسول رحمت کے گھر کو اجاڑا جاتا ہے۔ تو قربانی بہت بڑی، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ بھی بہت بڑا ہے، ہمیں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت پڑی۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ محمد کو نیا دین تو نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی دین پر ہے جو ابراہیم لائے۔ تو دین کی ابتدا ابراہیم، دین کی ابتدا ابراہیم، اور اللہ کے نام بزرگی، قربت، تقدس، احترام، اس سب کا معیار قربانیوں پر پروردگار عالم نے اس کو رکھا ہے۔ اللہ جس کو جتنا بلند کرنا چاہتا ہے، جتنا محترم کرنا چاہتا ہے، جتنی توقیر کرنا چاہتا ہے، رہتی دنیا کا جتنا اس کا معاملہ چاہتا ہے، اس کا ریکارڈ چاہتا ہے، اس کی تکلیف چاہتا ہے، اتنے ہی بڑے لیول کی قربانی دیتا ہے۔ اب ایک ابراہیم خلیل اللہ تھے، اس وقت خلیل اللہ نے آگ میں پھینکا، نہ جھجکے، نہ آگ جھپکی، نہ خوف طاری ہوا، نہ جبرائیل امین کا یہ پیغام ان کا کہ بھائی آپ اللہ کے کہیں اس کو گلزار کر دیا جائے، کسی آفر کو قبول کیا، کیونکہ جانتے تھے کہ جو مارنے والا ہے وہی بچانے والا ہے۔ جس نے یہ پروگرام بنایا ہے اس کا اپنا پروگرام ہے، ہم تو اس کے پروگرام پہ لاتے ہیں۔ اس قربانی کے بدلے جو آگ میں پھینکا گیا ابراہیم خلیل اللہ، آپ کی پوری نسل میں پیغمبری کا بیج لگے گیا۔ دو بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسماعیل کے خاندان کی پیغمبری اعلیٰ ترین پیغمبری، اسحاق کے خاندان کی پیغمبری اعلیٰ ترین پیغمبری، بڑے پرگزیدہ پیغمبر، بڑے بڑے عظیم البرکت پیغمبر، مگر قربانیوں کا سلسلہ جاری رہا، اور جتنی بڑی اس کی قربانی قبول کی جائے اس کے دین کی اتنی بڑی دنیا میں اہمیت ہوگی، قیامت کے بعد بھی اور قیامت تک۔ اسی لیے پروردگار عالم نے قربانیوں کے اس سلسلے کو جاری و ساری کیا۔ اب اولاد اسحاق میں سے جو آخری پیغمبر ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہ تھے، بن باپ کے پیدا ہوئے، مگر عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کے بیٹے، وہ بھی پیغمبروں کی اولاد ہے، بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی اولاد ہے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بیٹی کے بیٹے کو قربانی کے لیے چنا گیا۔ جب سلیب دی گئی اس کے ساتھ تو انتہائی اذیت دی گئی، یہاں تک کہ سلیب کندھوں سے باندھ دی گئی اور کہا اسے خود ہی پہاڑ پہ لے کر جائے، اور راستے میں جب ذرا کر سکتے یا دم لینے کی کوشش کرتے نویدوں کی اہمیت سے ان کو دفن کیا۔ یہ ایک صبر کا انسان ہے جس نے عیسیٰ کامیاب
یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کو موت سے قبل اٹھا دیا اور ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. انہوں نے اس نہیں کی, انہوں نے اپنے رب کا شکوہ نہیں کیا, کسی حوالی کو مدد کی نہیں کیا, کامیاب ہو گئے. ایک سلسلہ پیغمبری کا ختم ہو گیا. ادھر اب دوسرے بیٹے کی اولاد باقی ہے, اس کے پیغمبر آ چکے, آخری رسول, آخری پیغمبر ہے, سب سے زیادہ مرتبہ والے ہیں. ابھی قربانی نہیں ہوئی, اور جب تک قربانی نہ کی جائے دین زندہ نہیں ہے. اب یہاں پھر کمال حسن دیکھیے پروردگار عالم کہ یہاں بھی بیٹی ہی کی اولاد کو چنا رسول ہے. سبحان اللہ, رسول کی بیٹی ہی کی اولاد کو چنی ہے. وہاں عیسیٰ صرف ایک ہے, یہاں 72 پورا قبیلہ, پورا خاندان. کیوں؟ جب کسی انسان کے جسم کی ضرورت ہوتی ہے تو صرف اس کا دماغ متاثر ہوتا ہے جو اس درد کو محسوس کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے جو کیفیات میں وہ درد اور وہ ساری جو کہ دماغ تک تھی ایک انسان سے تقریب, مگر جب اس کے پیاروں میں بناتی ہے, جب اس کی اولاد پہ بناتی ہے, پھر دل بھی متاثر ہوتا ہے, پھر دل بھی پکڑا جاتا ہے, پھر دل بھی گرفت میں آ جاتا ہے. اور غم و اندھو کے اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہے. اور جب آپ روح پہ بن جائے تو پھر روح بھی متاثر ہو جاتی ہے. تو حسین کو جب امتحان دیا گیا, دل کا دیا گیا, جسم کا دیا گیا, دماغ کا دیا گیا, روح کا دیا گیا, یہ چاروں امتحان ایک ہی لمحے میں گزر گئے ہوتا ہے. اور عظیم مرتبہ انسان, اس نے ظہر کے وقت آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں اشارہ کیا, دیوار اب تو لگی اب نہ اور سر سجدے میں کتنا حسین سجدہ تاریخ نے آج کر دیا اور آئندہ بھی نہیں. کمال عبادیت ہے, کمال صبر ہے, کمال استقلال ہے, کمال حوصلہ ہے, کمال مقصدیت. اور اس کی یہ قربانی اتنی حسن اور خوبصورتی اور صبر کے ساتھ پیش کرنے کا نتیجہ ہے کہ آخر غلبہ اسلامی کو ممکن نہیں ہے. ساری دنیا کے دجال مل گئے, ساری دنیا کے امریکہ مل گئے, ساری دنیا کے ہندوستان مل گئے, پوری دنیا کے مل گئے. ہر حسین کے پیروکار کبھی مخلوق نہیں, کبھی مختوم نہیں رہی. اس کی روح کو سمجھنا ہے. اس نے پوری دلی کے ساتھ, پورے فہم کے ساتھ, پورے ارادے کے ساتھ قربانی کی اور اتنی بڑی قربانی پیش کی کہ بنو اسرائیل پر بنو اسماعیل ہر ایک فرد بھی اپنے خاندان کی قربانی کے بعد. یہ وہ فرق تھا جس میں حسین جی تھے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے اور کمال کی بات ہے کہ اللہ کے حبیب بہت پہلے تھے کہ میری امت کے اولیاء بنو اسرائیل کے پیغمبر, امت ایک حلیل ہے, ایک امام ہے, ادھر ایک پیغمبر ہے. تو یہ بادی لے گیا اپنی قربانی. تو یہ بادی اس بات کی امید ہے کہ آنے والا ہر زمانہ آپ آج جتنی مرضی مصیبتوں سے گزرے, جتنی مرضی پریشانیوں سے گزرے, آپ کو باہر یہ کامیاب کرائے گی. اب دوسری چیز میں سمجھ لیجیے, کون سی پرسنالٹی ہے جس کا بچپن, سارا بچپن مورے لگوں سے کھیل سے گزرا, جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے, بڑے بڑے آدموں کی مورے لگوں دیکھ رہے ہیں, وہ کیسے کر کے اس سے کھیلتا, اتنا بھی مرتبہ. وہ شخصیت جو معراج پہ گئی, ایک کندھوں پہ سوال ہوتا ہے, اس کا یہی معراج, وہ تو ہر لمحے معراج میں ہے, وہ حسین جو ہر لمحے معراج میں. اور دوسری بات جو سب سمجھ نہیں کی ہے
کہ جب مباہلے کا چیلنج دیا عیسائیوں نے کبھی بار کہ ہم اپنا خاندان لاتے ہیں، تم اپنا خاندان لاؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر لی، سفید چادر لی، اس میں علی فاطمہ حسین کیا اور باہر نکل آئے۔ جب باہر تشریف لائے تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے، آپ نے فرمایا سلیمان یہاں سے دور چلے، آج اس میں رائے کے دانے برابر بھی جھوٹ ہوگا وہ جھلس جائے گا، آج اس میں رائے کے دانے برابر بھی جھوٹ ہوگا وہ جھلس جائے گا۔ یہ وہ حسین ہے جہاں سے لوگ پینتن پاک کا نکلا، یہ پاک وجود ہوئے ہیں، پاک ہیں، فطرت جو ہے وہ اللہ کے رسول نے کنفرم سمجھا بھی زمانے کو، یہ وہ لوگ ہیں جو پاک ہیں، پاک محفوظ ہیں، ان میں رائے کے دانے برابر بھی کھول نہ ہے۔ کتنی بڑی کنفرمیشن ہے، اس سے بڑی کنفرمیشن وہ ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب خدمت رسول ہے، اللہ نے بطور خاص اپنی دین کو رحمت عطا اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرے ان کا شہر اور علی کا دروازہ ہے، اس دروازے میں رہنے والا حسین جس کے پاس کتنی حکمت ہوگی، کتنا علم ہوگا، کتنا عرفان ہوگا، کتنا گیان ہوگا، کتنی فور سائٹنیس ہوگی، کتنا وزڈم ہوگا، کیا وہ شخص جو اتنا پاکیزہ نفس ہے، جس کی پاکیزگی اس کے ساتھ اللہ کے رسول اٹھا رہے ہیں کہ ان میں سے پانچوں میں کسی میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے لیے کو فیصلہ کرے، اپنے کسی لفظ نقصان کے لیے کو فیصلہ کرے گا کہ سوچ سکتا ہے بہت ظالم ہے وہ شخص جس کے ذہن میں بھی یہ گمان گزر جائے کہ حسین نے فیصلہ اپنی پرسنالٹی کے لیے کیا، اپنے ذاتی اقتدار کے لیے کیا، ذاتی منافعت کے لیے کیا، تو یقیناً جو اس علم میں پروان چلا اس کا وزڈم بھی اتنا ہی زیادہ ہے، اس کی حکمت بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔ کون بول سکتا ہے؟ تو اس کے باوجود یہ فیصلہ جو بھی بات کر رہے ہیں کہ گردن سے دے دی ہاتھ نہ دیا جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ حسین کو آنے والے ہر زمانے کی فرق جو نقصانات اس جدید سے پہنچ رہے تھے اس کی اطلاع سے، اس کی خبر، اس کے اپنے باپ کو دیکھیے جس شخص نے کنجر مارا ہے اس کو کہتے ہیں عبدالرحمان مجھے پتا ہے کہ تم میں جانتا ہوں کہ تم مجھے شہید کرنا ہے، مگر کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی فرمائی ہے اس لیے میں تجھے اپنے آپ کو دوں گا۔ کہ یہ وہ ترتیب ہے جو آپ لوگوں کے گوش گزار کروں تاکہ آپ اس سے کچھ سیکھیں۔ یقیناً لوگوں کو پتہ ہوگی یہ قرآن کے مضامین ہیں، قرآن سے باہر اس میں کچھ نہیں ہے، مگر اس کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنے روز و شب کو تبدیل کرنا اور ان تینوں چیزوں کو جو میں نے تذکرہ کیا ہے ذکر، شکر اور صبر کا، اس پہ عمل پیرا ہونا، اس کو ساتھ لے کے چلنا، اگر اللہ کرے یہ سمجھ میں آ جائے تو آپ ایک جو اللہ آپ سے چاہتا ہے وہ منزلیں حاصل کر سکتے ہیں، مومن بھی ہو سکتے ہیں، متقی بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے خاص بندے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے اخلاص والے بندے بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے، اور جب فرد کی ٹریننگ ہو جائے گی، فرد کی اصلاح ہو جائے گی تو معاشرہ از خود جنت نظیر ہو جائے گا، اس میں امن ہو جائے گا، اس میں محبت ہو جائے گی، ترقی ہوگی، بہتری ہوگی، خوبیاں ہوں گے، کمال ہوگی، محبتیں ہوں گی۔ تو اس لیے میں نے انتخاب کیا اس کا، اس میں نے قرآن حکیم ہی کو بنیادی طور پہ اسی کے ریفرنس تلاش کیے، نوٹ بھی کر لیے تاکہ خدا نخواستہ میری یادداشت اگر دھوکہ دے تو بات آپ تک درست پہنچے، اس میں غلطی کا چانس نہ رہے۔
تو یہ تسلسل اسی طرح ہوگا اس کا، اس پر ایک ایپیسوڈ ہو یا 2 ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں، اس کو انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم نے میچور کرنا ہے۔ ذکر، شکر اور صبر ایک تسلسل ہے، اور اللہ نے اگر توفیق دی تو اس تسلسل کو برقرار رکھیں گے۔ اس سے پہلے میری جتنی بھی گفتگو اب تک آپ لوگوں نے سنی ہے وہ زیادہ تر صرف معاشرے کے سدھار پر ہوتی ہے، آپ کی اخلاقیات پر ہوتی ہے، مگر یہ آپ کا روحانی درس ہے۔ کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ میں روحانی طور پر بہتر ہو جاؤں، روحانیت میں داخل ہو جاؤں، اللہ سے تعلق خاص پیدا ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق خاص پیدا ہو جائے، اس ترتیب کے بغیر، یہ سیکھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ اس ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ پروگرام آپ کے گوش گزار کیا جائے کہ جس کی اگر کوئی آرزو ہے تو اپنی آرزو کے مطابق وہ چل لے اور اس کو سیکھے، اور اپنی یہاں کی زندگی اور آنے والی زندگی دونوں کو بدل ڈالے۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ یعنی کہ اللہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اللہ یاد رکھے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں اگر کوئی بڑا افسر آپ کو یاد رکھے تو ہم کہتے ہیں بلے بلے، میں تو بڑا نصیبوں والا ہوں کہ ہائر اتھارٹیز کی یاد میں بھی میں ہوں۔ وہ چیز جائے کہ اللہ آپ کو یاد رکھے، اور ایک تھوڑے سے معاوضے میں کہ آپ نے اپنے مالک کو بھولنا نہیں ہے، اور بھولنا چاہیے بھی نہیں۔ کبھی غور کریں اگر تو زندگی میں کون سی نعمت ہے جو رب العزت نے آپ کو گرانٹ نہیں کی، آپ کو نہیں دی۔ گننا شروع کریں تو باخدا گن نہیں سکتے۔ تو ڈیمانڈ اتنی سی اللہ کی کہ نہ شکر نہ ہونا اور مجھے یاد کرتے رہنا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جس کو اللہ یاد کرے کیا وہ شیطان سے محفوظ نہیں ہو جاتا؟ شیطان تو ویسے ہی خوف زدہ ہو جاتا ہے جب اللہ آپ کو یاد کر رہا ہو۔ جو کھڑے بیٹھے لیٹے کروٹوں کے بل ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے مخلوق کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191 191۔ اب جتنی یہ سائنس ہے، جتنی ڈیولپمنٹ ہے، جتنی کائنات میں ترقی ہے، یہ کیا غور و فکر کے بغیر ہو گئی؟ قرآن حکیم اس موضوع سے بھرا پڑا ہے کہ میری صنعتوں پہ غور کرو۔ جو میری صنعت ہے، جو میں نے بنایا ہے، زمین، آسمان، اس میں نباتات، جمادات، انسان، جانور، پرندے، حشرات الارض، پانی، اس پہ غور کرو کہ میں نے کیسے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے، کیسے اور کیوں۔ تو جو اس پہ غور کرتے ہیں، جو اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ اس کو اپنی یاد میں، اپنے ذکر میں شمار کرتا ہے۔ صرف تسبیح لے کے اس کو یاد نہیں کرنا، اس کی جو بھی پروڈکشن ہے۔ اللہ نہیں کہتا کہ تو نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف تو دیکھ، تیری نگاہ پلٹ آئے گی اور تم اس کی صنعت میں کوئی نقص نہ پاؤ گے۔ یہ سارے ذکر ہیں، ساری ترتیب ہے۔ اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہے، اور دیکھنا غافل نہ ہونا۔ چپکے چپکے، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں آپ گوشہ کرتے ہیں اللہ سے۔ بزرگ کہتے ہیں نماز آپ کی اللہ سے گفتگو ہے، گوشوں میں۔ اتنی آواز میں آپ نماز پڑھتے ہیں جو ساتھ میں دوسرا نمازی آپ کے کھڑا ہو اسے آپ کی آواز سنائی نہیں دیتی، صرف آپ کو آتی ہے۔ تو نماز آپ کی گفتگو ہے اللہ کے ساتھ، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کی گفتگو ہے آپ کے ساتھ، کیونکہ وہ کلام الہی ہے، وہ اللہ کلام کر رہا ہے۔ یہ ہیں سب ذکر کے انداز آپ کو جوڑے رکھنے کے لیے مالک سے، کہ غافل نہیں ہونا، یہ نہ ہو کہ بھول جاؤ وہ تم سے کیا چاہتا ہے، اس نے تمہیں کیوں بھیجا ہے، تمہیں اس کے پاس واپس جانا ہے، کیوں واپس جانا ہے، کیا کیا پوچھے گا۔ یہ سارے ذکر کے انداز۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 205 ہے یہ۔ جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 28۔ اور اگر آپ کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے
اطمینان نصیب نہیں ہوتا، آپ کو سکون اور راحت نہیں ملتی، تو آپ غور کریں کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے نام سے راحت پاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نام لینے میں کہیں فرق ہے، آپ پراپر طریقے سے جس طرح اللہ چاہ رہا ہے اس طرح اس کو یاد نہیں کر رہے، اس طرح اس کا ذکر نہیں کر رہے۔ قرآن حکیم سے ہمیں کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جو نہ ملے، ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم لوگ قرآن کی طرف کم جاتے ہیں۔ اگر ہم زیادہ وقت اپنا قرآن پہ صرف کریں تو یہ ساری جو بہتریاں ہمیں مطلوب ہیں اور ہمیں چاہیے یہ بہت ہی جلد ہمیں نصیب ہو جائے۔ اگر ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں تو ثواب کے نقطہ نظر سے، اس سے سیکھنے کے لیے، اس کا مفہوم سیکھنے کے لیے، سوچوں کو بدلنے کے لیے، زندگی کو بدلنے کے لیے ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ تو ہمیں قرآن سے جڑنا ہے، کیونکہ قرآن سے جڑے بغیر آپ جس کا یہ کلام ہے اس سے وابستہ نہیں ہو سکتے، اور جو کنٹینر آف قرآن ہے، صاحب قرآن ہے، اس سے وابستہ بھی نہیں ہو سکتے۔ اس چیز کو اچھی طرح پیش نظر ہمارے رہنا چاہیے۔ اب یہاں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مخاطب ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور خدا کا ذکر بہت اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ نماز کے علاوہ بھی ذکر کی تاکید ہو رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک آپ کا اسٹائل تھا، طریقہ تھا، اسوہ تھا کہ نماز کے بعد بھی آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت و استغفار، اس کی تسبیحات کرتے۔ نماز تو ذکر اللہ کا ہے ہی، مگر یہ ایکسٹرا ہے، اس کے علاوہ ہے۔ صرف نماز تک اپنے آپ کو محدود نہیں کر لینا، یہ اللہ اپنے رسول کو حکم کر رہا ہے اور بتا رہا ہے پروردگار کہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے والا جو ذکر ہے وہ نماز ہے۔ اے اہل ایمان، اب آپ کو لوگوں کو ڈائریکٹ اللہ مخاطب کر رہا ہے، خدا کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40-41۔ یہ ڈائریکٹ آپ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ذکر کرتے رہو، اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ تو یہ بالکل آسان ترین باتیں ہیں اور ہمیں اپنی زندگی میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں ذکر کرنے میں کوئی کاروبار میں رکاوٹ، نوکری میں رکاوٹ، ڈرائیونگ میں رکاوٹ، پڑھنے میں رکاوٹ، کہاں رکاوٹ ہوتی ہے؟ کیا ویسے خیالات آپ کے دل میں نہیں آتے؟ بہت سے گمان آپ کے دلوں میں نہیں آتے؟ آپ کے ذہن میں نہیں آتے؟ وسواس آپ کے ذہنوں میں نہیں آتے؟ جو بھی کام کر رہے ہوں، بھلے نماز ہی پڑھ رہے ہوں، جو مرضی آپ عبادات کر رہے ہوں، کاروبار کر رہے ہوں، نوکری کر رہے ہوں، گھریلو کام کر رہے ہوں، دفتر کا کام کر رہے ہوں، مختلف خیالات آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کی جگہ اللہ کو دے دیں کہ اللہ کا ذکر آپ کے ساتھ چلے، تو پھر آپ اللہ کے پسندیدہ ہو جائیں گے، اللہ کے مقربین ہو جائیں گے، بخشش کے امیدوار ہو جائیں گے، کامیاب لوگوں میں شمار ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور آیت مبارکہ دیکھیں، کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرتے وقت اور قرآن جو خدا برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ پہلے لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو کتابیں دی گئی تھی۔ سورہ حدید آیت نمبر 16۔ اس کی قرآن میں ایک جگہ یہ مضمون بھی ہے کہ جب اس کا نام لیا جائے، اس کی یاد کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کی کتاب پڑھی جائے، اس کی نماز پڑھی جائے، تو تمہارا دل اتنا رقیق ہو جائے کہ تمہاری آنکھوں سے بہنا شروع ہو جائے۔ آنسو قبولیت کی سند ہوتے ہیں۔ کسی درویش سے کسی نے ایک بار سوال کیا تھا کہ اللہ کے ملنے کی کوئی سند ہے؟ کس طریقے سے یہ پتہ لگے، کس طریقے سے یہ تصدیق ہو کہ اسے اللہ مل گیا، یہ اللہ والا ہو گیا؟ اس درویش نے کہا اگر اس پر رقت طاری ہو جاتی ہے، اس کا دل پگھل پگھل جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے بہہ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسے اللہ مل چکا ہے۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے۔ اور جن کے دل پتھر ہو گئے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اللہ کی باتیں سنتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں، آنکھیں بہتی نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ غفلت میں پڑ گئے، وہ غافل ہو گئے ہیں۔ انہیں جو مالک کے حضور جا کے کھڑا ہونا ہے اور اس کو جواب دہی کرنی ہے، وہ چیز انہوں نے فراموش کر دی۔ اگر وہ یاد رہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ غافل ہو جائے، بھول جائے اللہ کو؟ تو یہ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اس طرح کے پیغامات آپ تک پہنچاتا ہے۔ اللہ آپ سے بہت سی چیزیں چاہتا ہے، اوقات تک آپ کو ڈیزائن کر کے بتا رہا ہے۔ رات کو اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سب سے جلد کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ سب سے جلد کیسے مل سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا رات کے سجدوں سے۔ پھر پوچھا گیا، پھر سرکار نے فرمایا رات کے سجدوں سے۔ پھر پوچھا گیا اور پھر میرے آقا نے فرمایا رات کے سجدوں سے۔ یہاں یہ حکم پروردگار عالم آپ کو دے رہا ہے کہ اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرو۔ سورہ دہر آیت نمبر 25-26 قرآن کا آرڈر ہے، قرآن کی بات ہے، میرے اس میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں ہے، یہ مالک کی بات ہے، خالق کی بات ہے۔ اگر آپ اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، کون ہے جو نہیں چاہتا؟ کیا ہمیں یہاں بیٹھ رہنا ہے؟ کیا ہم ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا ہمیں چلا نہیں جانا؟ اور کون ہے جو یہاں موجود ہے؟ آپ کے باپ دادا، ان کے باپ دادا، کوئی بچ گیا ہے یا بچے گا؟ کوئی حکمران ہو یا سائنسدان ہو یا مفکر ہو یا ٹیچر ہو یا جج ہو، کوئی بچ گیا ہے یا بچے گا؟ اللہ نے موت کا سسٹم ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ کسی کو اس سے فرار نہیں ہو سکتا، مفر نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ بات ہے، اپنی مصروفیتوں میں سے وقت نکال کے اس کو یاد بھی کرو، اس کے حضور سجدے بھی کرو، اس کی مانو۔ اللہ کو کیا ملتا ہے آپ کے سجدہ کرنے سے؟ کیا اللہ معاذ اللہ بڑا اللہ ہو جائے گا؟ یا اللہ اتنا ہی بڑا رہے گا؟ اللہ تو جو ہے اتنا ہی رہے گا۔ اللہ کی نہ کوئی قوت کم ہو سکتی ہے نہ بڑھائی جا سکتی ہے، وہ تو مالک ہے، خالق ہے، اول دن سے جو طاقت ہے اس کی موجود ہے۔ یہ آپ کی بہتری کے لیے آپ کو ہدایات دیتا ہے، کیونکہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اگر آپ سجدہ کریں گے تو اللہ کو کچھ نہیں ملنے والا، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے افکار بدل جائیں گے، آپ کے انداز بدل جائیں گے۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر آپ تنہائیوں میں سجدے کریں گے نا، جس مخلوق میں آپ چلتے پھرتے ہیں، جس معاشرے میں آپ چلتے پھرتے ہیں، آٹومیٹک غیر محسوس طریقے سے آپ کے لوگ عزت کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ اللہ کو یہ پسند بہت ہے۔ تو جو چیز جب اللہ کو پسند آتی ہے تو پروردگار آپ کی عزت میں اضافہ کروا دیتا ہے، کہ جو چیز میں پسند کر رہا ہوں میرے لوگ، میری مخلوق بھی اس کو پسند کرے۔ اللہ اس کو لوگوں کی پسند بنا دیتا ہے۔ بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا۔ سورہ الاعلیٰ آیت نمبر 14-15 مراد پا گیا۔ کون شخص ہے جو مراد کو نہ پہنچنا چاہتا ہو؟ ہے ہم میں سے کوئی ایسا جو نہ چاہتا ہو کہ جس کی جو مراد ہے اس کو حاصل ہو جائے؟ وہ یہاں کی مراد ہو یا آنے والے زمانے کی مراد ہو، کوئی ہے ایسا؟ تو جب ہم سب اپنی مراد کو پہنچنا چاہتے ہیں، اپنی آرزوؤں کی تکمیل چاہتے ہیں، تو ذکر کیوں نہیں دیتے؟ اب ہم وہاں دن میں سینکڑوں لوگوں کو اللہ کا ذکر دیتے ہیں، اور آپ یقین جانیے جتنے لوگ ذکر کرتے ہیں ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے یا اپنے کسی طریقے سے، اگر وہ کرتے ہوں اور غلط بیانی سے یہ بات نہ کریں، ابھی تک میرے پاس کوئی ایسا ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ وہ اپنی مراد کو نہ پہنچے، کیونکہ قرآن اس پر ناطق ہے۔ کرنا آپ نے ہے، جو بھی ذکر کرنے والے ہیں کہیں بھی ہیں، عورتیں کیا، مرد کیا، خوشی میں کیا، دکھ میں کیا، مالی پریشانیوں میں کیا، معاشی پریشانیوں میں کیا، معاشرتی مسائل میں کیا، گھریلو مسائل میں کیا، جو مراد حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ قرآن میں اللہ کی کمٹمنٹ ہے، وہ مراد کو پا گیا، وہ مراد کو پہنچ گیا۔ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ طریقہ اللہ بتا رہا ہے۔ تو ہم ایسے لوگ بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میرا بچہ تو نہیں یہ کر سکتا، میں اس کا ذکر کر لوں، میرا شوہر نہیں کر سکتا، میں ذکر کر لوں۔
میں نے کہا بھائی اس کے حصے کا کھانا بھی تم کھا لیا کرو، اس کے حصے کی نماز پڑھ لیا کرو، اس کے حصے کی دوائی کھا لیا کرو۔ یہ ہر انڈیویجول کے لیے مالک کا آرڈر ہے، اس میں استثناء نہیں ہے، میل یا فیمیل، مرد و عورت، بوڑھا و جوان، بچہ، بزرگ، صحت مند، بیمار، ہر ایک کو اپنا ذکر کرنا ہے تاکہ اپنی مراد کو پہنچے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تو جو کرے گا وہ مراد پائے گا، مراد چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ تو یہ قرآن حکیم آپ کو واضح کرتا چلا جا رہا ہے، ہم بھاگے ہوئے ہیں اللہ سے، ہم اللہ سے بھاگے ہوئے ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھ رہے معاملے کو۔ تو ذکر بہت بڑا شعبہ ہے اسلام کا، بہت بڑا شعبہ ہے، تب اتنی آیات قرآنی میں نے ساری تھوڑی نکال لی ہے قرآن سے، جتنی کاوش مجھ سے ہو پائی ہو میں نے اتنی کی ہے، پیغامات تو اور بہت ہیں اس کے۔ کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ سورہ مریم آیت 56 اور آیت 57۔ یہاں کیا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ آپ نے اس پہ غور کیا کہ جو اس کے برگزیدہ لوگ ہیں، جو اس کے سچے لوگ ہیں، جو اس کے پسندیدہ لوگ ہیں، جو اس کے خالص بندے ہیں، آپ ان کا تذکرہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب کتاب میں ان کا ذکر آ گیا تو آپ کے لیے یہ ایک راستہ ہو گیا کہ آپ بھی ان کا تذکرہ کر سکتے ہیں، اپنی محفلوں میں، اپنے گھروں میں نیکوں کا تذکرہ کر سکتے ہیں، تاکہ کوئی اس کو یہ نہ سمجھ لے کہ یہ کوئی بھاری بوجھ ہو جائے گا ہم نے اگر کسی اللہ کے بزرگ کا بات اپنے گھر میں کر دی، اپنی محفل میں کر دی۔ یہ قرآن نے تاکہ اس کو بطور حجت آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سورہ مریم کو اللہ ذوالکفل کی بات کر رہا ہے، اللہ یحییٰ کی بات کر رہا ہے، اللہ ادریس کی بات کر رہا ہے، اللہ موسیٰ کی بات کر رہا ہے، اللہ ابراہیم خلیل اللہ کی، سارے صالح علیہ السلام کی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کا ذکر کرو، کتاب میں ان کو لکھو۔ تو جب آپ کتاب میں لکھا ہوا پاتے ہیں تو آپ سب کے نام دہراتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اچھے لوگوں کا بھی ذکر کرو، پھر آپ سوچیں گے کہ یہ اچھا کیوں ہے، اس کا کمالات کیا ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں، پھر وہ آپ سیکھنا چاہیں گے، پھر ان کے کمالات اور خوبیوں کو آپ ریپیٹ کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، ان کی سنتوں کو اپنائیں گے۔ رہتا یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں، نہ اگر ہوتا تسبیح کرنے والوں میں۔ سورہ صف آیت نمبر 142 سے 143۔ یہ وہ بات ہے کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا پہنچے اور وہاں انہوں نے یہ کلمہ پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا یونس اگر ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا، اگر تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا۔ اب یہاں کیا پروردگار نے آپ کو سمجھا دیا؟ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے اسباب تھے، کوئی جانچ سکتا تھا کہ کون سی مچھلی کے پیٹ میں ہے؟ اب یہ پروردگار آپ کو سکھا رہا ہے آیت کریمہ کے بارے میں، اس آیت خاص کے بارے میں، کہ جب اسباب نہ رہیں، کوئی ذریعہ ممکن نہ ہو، تو یہ تسبیح کرو، اللہ تمہارے لیے اسباب پیدا فرمائے گا۔ مچھلی نے نگل دیا کنارے پر، اللہ نے اس پر کدو کی بیل چڑھا دی، کیونکہ اندر رہنے کی وجہ سے جو ان کی کھال نرم پڑ چکی ہوگی، ہڈیاں نرم پڑ چکی ہوں گی، کدو کی بیل کے سائے میں ان کو رکھا۔ تو آپ کو یہ بھید بھی بتا دیا، اگر کسی کی کھال نرم پڑ جائے، اگر کوئی اس طرح کمزور ہو جائے، پانی میں رہا ہو، پانی میں رہنے سے ہر چیز گل جاتی ہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، پانی میں رہے، وہاں کوئی ان کو دھوپ نہیں مل رہی تھی، کوئی خوراک نہیں مل رہی تھی۔ تو کدو ایک ایسی چیز ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین چیزوں میں کدو کا ذکر ملتا ہے کہ آپ شوق سے بازار سے اپنے کندھے مبارک پہ رکھ کے لایا کرتے ہیں۔ وہ لمبا والا جو کدو ہوتا ہے اس کو آپ ایسے شوق سے کندھے پہ رکھ کے لایا کرتے تھے، اتنی محبت تھی کدو سے، جس کو لوکی بھی کہتے ہیں، کدو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ آپ کو سمجھا رہا ہے، ایک تو یہ کہ جب اسباب نہ ہوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے ظلم، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو، اور اگر کوئی تمہیں ایسی بیماری آ جائے تو کدو کی بیل اور کدو کا استعمال کرو، کیونکہ اللہ کے ہاں ہر چیز میں پراپر ٹیچنگ ہوتی ہے۔ اب ہمارے ہاں جیسے اب ہمارا ملک ہے، خون خرابہ، دہشت گردی، بے امنی،
لاپرواہی، شدت، غصہ، اناد. اب ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں اس کو دور کرنے کے، وہ حکومت کے پاس ہے. حکومت کے پاس بھی اسباب اتنے لامحدود نہیں ہیں. ہمارے پاکستانی بھائیوں کو سب کو چاہیے کہ دن میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانہ انی کنت من الظالمین کا ذکر کیا کریں، تاکہ اللہ آپ کی بہتری کے اسباب پیدا فرما دے، آپ کو مشکلوں سے نکال دے، نجات دے. یہ قرآن آپ کو سکھا رہا ہے، ہم اس پہ چل نہیں رہے. اسباب اللہ مہیا کرے گا، یہ اس کا کام ہے. مسبب الاسباب وہ ہے. آپ نے اس کے ذریعے اپنے گناہوں اور زیادتیوں کا اقرار کرنا ہے اور اللہ کا پاک اور بے عیب ہونے کا اقرار کرنا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کا اگر ہم لوگ روز کا ذکر شروع کر دیں، پوری قوم ہماری، میرا یہ ایمان ہے کہ 40 دن نہیں گزریں گے ہماری مصیبتیں ٹل جائیں گی. یہ قرآن کے مطابق ایمان ہے. یہ قرآن ہمیں یہی سمجھا رہا ہے کہ 40 دن ہی آپ رہے مچھلی کے پیٹ میں. اللہ نے اسباب پیدا فرما کر مچھلی کے پیٹ سے انہیں نجات دے دی. تو یہ وہ ذکر ہے کہ اگر ہم لوگ من حیث الامہ اور من حیث القوم اس کو اپنا لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان مشکلات سے جو ہمیں درپیش ہیں نکل نہ جائیں. ہم مقروض ہیں، ایک پیسہ قرض نہیں رہے گا. اسباب اللہ بنانے والا ہے. ہمارا یقین ہونا چاہیے قرآن کے مطابق ہر بات پر، کہ جب ایک چیز قرآن ہمیں آگاہ کر رہا ہے، ہمیں گواہی دے رہا ہے، اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، ہم اس پہ عمل کریں، پھر آپ دیکھیں نتائج آتے ہیں کہ نہیں آتے.